کیا فقیر کو محل کے اندر قتل کرنے کی سازش کامیاب ہوگی؟ اب بادشاہ کو سچ معلوم ہو جائے گا اور فقیر کا اصل راز کیا ہے، آخر وہ کیسے ہر مسئلے کا حل جانتا ہے۔ ایک روشن دن تھا جب مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ اپنے وسیع و عریض دربار میں تشریف فرما تھے۔ دربار میں وزیروں، مشیروں، شاعروں، فنکاروں اور دور دراز سے آئے ہوئے قاصدوں کی رونق تھی۔ بادشاہ نہایت ذہین، انصاف پسند اور علم دوست حکمران تھے، مگر ایک بات تھی جو انہیں اکثر پریشان رکھتی تھی، کون ہے جو دل سے سچا اور مخلص ہو۔ اسی دن دربار کے باہر ایک عجیب و غریب شخص آیا۔ وہ بظاہر پاگل معلوم ہوتا تھا، اس کے کپڑے پرانے، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ لوگ اسے حقارت سے دیکھتے تھے، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ کچھ سپاہیوں نے اسے مارنے کی کوشش کی کہ دربار کے دروازے سے ہٹے، مگر بادشاہ نے اسے اندر بالا لیا۔ جیسے ہی وہ شخص دربار میں داخل ہوا، سب ہنسنے لگے، مگر وہ خاموشی سے بادشاہ کے سامنے آیا اور کہا، بادشاہ سلامت۔ سچ کا لباس پھٹا پرانا ہو سکتا ہے، مگر اس کی روشنی اندھیرے میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ بادشاہ چونک گئے، وہ بات عام نہ تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ بولا، میں وہ ہوں جسے سب پاگل کہتے ہیں، مگر میرا دل سچائی سے بھرا ہے۔ چند دن بعد بادشاہ کا شکار پر جانا طے ہوا۔ وہی دیوانہ آگے بڑھا اور کہا، آج مت جائیے، اب کی جان کو خطرہ ہے۔ سب درباری ہنسنے لگے، مگر بادشاہ نے دل میں ایک چبھن سی محسوس کی۔ وہ شکار پر نہ گئے اور اسی دن ایک سازش بے نقاب ہوئی۔ بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ وہ دیوانے کو اپنا مشیر بنائیں گے۔ درباریوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری، خاص کر وزیر خاص کو۔ حسد نے اس کے دل میں نفرت بھر دی۔ بادشاہ اپنے خاص کمرے میں موجود ہے اور دیوان خاص کے وزیر نظام خان اور دوسرے درباری اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ حضور والا، ہمیں سننے میں آیا ہے کہ وہ مجنون پھر محل کے آس پاس دیکھا گیا ہے۔ لوگوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ اسے اپنے قریب رکھتے ہیں۔ بادشاہ خاموشی سے، ہاں میں جانتا ہوں۔ نظام خان تھوڑی چالاکی سے، جہاں پناہ درباریوں میں تشویش ہے۔ اگر عوام یہ سمجھنے لگیں کہ بادشاہ دیوانوں پر اعتبار کرتا ہے تو سلطنت کا وقار۔ بادشاہ سخت لہجے میں، نظام خان، تم لوگوں نے اس شخص کی صرف ظاہری حالت دیکھی ہے، لیکن تم میں سے کوئی اس کی آنکھوں میں چھپی دانائی کو نہیں پڑھ سکا۔ نظام خان چونک کر، دانائی؟ ایک ننگ دھڑنگ فقیر میں؟ بادشاہ، کل صبح اسے دربار میں بلایا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب اس کی باتیں سنو، شاید تمہیں بھی دکھائی دے وہ روشنی جو میں نے دیکھی۔ اگلی صبح شاہی دربار، سب درباری اور امراء جمع ہیں۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، اچانک دروازے سے مجذوب اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک درباری دھیمی آواز میں، یہی ہے وہ فقیر؟ یہ محل کے دربار میں؟ فقیر مسکرا کر، السلام علیکہ بادشاہ وقت۔ بادشاہ خوش دلی سے، وعلیکم السلام اے میرے عزیز۔ فقیر نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، بڑے اونچے ستون، چمکتے فرش، لیکن دلوں میں اندھیرے نظر آتے ہیں۔ درباری ہنستے ہیں۔ نظام خان طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ نظام خان نے کہا، اے فقیر، اگر تاب اتنا دانا ہے تو بتا ہمیں بادشاہ کے دشمن کون ہے؟ فقیر آنکھیں بند کر کے، دشمن وہی ہیں جو آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہیں، جو سچ کی روشنی سے ڈرتے ہیں۔ بادشاہ تاثر سے، خاموش ہو جاؤ سب، مجھے اس فقیر کی باتوں میں حکمت محسوس ہوتی ہے۔ محل کی دیواروں کے بیچ ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وزیر خاص امیر الحسن، جو دربار میں کئی سالوں سے بادشاہ کے قریب ترین مشیر تھے، اس فقیر کی مقبولیت سے سخت پریشان تھے۔
انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک جھاڑ جھنکار میں رہنے والا پاگل شخص بادشاہ کے دل میں اتنی جگہ کیسے بنا چکا ہے۔ امیر الحسن غصے سے، ایک پاگل، ایک ننگ دھڑنگ شخص جو درختوں سے باتیں کرتا ہے، آج سلطنت کا مشیر خاص بننے جا رہا ہے۔ یہ بادشاہ سلامت کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کیا؟ وزراء کی ایک محفل میں وہ سرگوشیاں کرتے، منصوبے بناتے۔ ان کے دلوں میں حسد، جلن اور خوف کی آگ دہکنے لگی تھی۔ اگر فقیر واقعی دربار میں آ گیا تو ان کی سازشیں، ان کی چال بازیاں سب بے نقاب ہو سکتی تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے فقیر کو محل میں بلایا اور کہا کہ دانا، آج میں تجھے ایک اہم کام سونپتا ہوں۔ سلطنت کے مشرقی قبیلے میں ایک شورش الفاٹے ہے۔ وزراء نے مشورہ دیا کہ ہم فوج بھیجیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تا پہلے جا کر اپنی عقل اور دانش سے ان کے سردار سے بات کرے، شاید بغیر خون خرابے کے معاملہ حل ہو جائے۔ فقیر نے خاموشی سے سر جھکایا اور کہا، حکم بادشاہ کا ہو تو فقیر کا بدن آگ میں بھی جائے تو پروانہ ہے۔ تمام دربار حیران۔ ایک دیوانہ جو کبھی محل کے دروازے کے اندر بھی نہ آیا تھا، آج بادشاہ کے حکم پر سفیر بن کر جا رہا تھا۔ فقیر نے عام لباس پہنا، کمر پر پٹکا باندھا اور تنہا مشرق کی جانب روانہ ہو گیا۔ قبیلہ جس کی بات ہو رہی تھی وہ پہاڑی علاقوں میں بستا تھا۔ قبیلے کے لوگ باغی نہیں تھے، بلکہ سالوں سے محل کی بے رخی کا شکار تھے۔ ان پر بیجا ٹیکس، بے انصافی اور بے توجہی کی تلوار چلتی رہی تھی۔ جب فقیر وہاں پہنچا تو سپاہیوں نے اسے قید کرنے کی کوشش کی، مگر قبیلے کا بوڑھا سردار اسے پہچان گیا۔ سردار مسکرا کر، یہ وہی ہے جسے ہم نے سالوں پہلے درخت کے نیچے دیکھا تھا، جو چیونٹیوں کو دانہ ڈال کر کہا کرتا تھا کہ وہ خدا کی مخلوق کو رزق دینا افضل عبادت ہے۔ فقیر نے 2 دن قبیلے میں گزارے، ان کی باتیں سنیں، ان کے دکھ سہے، ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھا، ان کے بزرگوں سے مشورہ کیا۔ پھر تیسرے دن اس نے سردار کے سامنے محل کا پیغام رکھا، ایک نرمی اور امن کا پیغام۔ فقیر سردار سے، سلطنت تمہارے مسائل سنے گی۔ بادشاہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ہتھیار رکھ دو تو تمہارے بچوں کو تعلیم، تمہارے گھروں کو روشنی اور تمہارے بزرگوں کو عزت دی جائے گی۔ سردار نے خاموشی سے سب سنا، پھر بولا، اگر تاب نہ آتا تو ہم کبھی نہ مانگتے۔ یہ لباس، یہ بو، یہ سادگی، یہ دل کو چھو گئی۔ قبیلے نے صلح کا اعلان کر دیا بغیر ایک تیر چلائے۔ جب فقیر محل واپس آیا تو اس کی سادگی، دانائی اور اندازن گفتگو نے سب کو حیران کر دیا۔ بادشاہ نے اسے گلے لگا لیا اور پورے دربار میں اعلان ہوا، بادشاہ، یہ فقیر نہیں، میری سلطنت کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے فقیر بادشاہ کے قریب آتا گیا، وزیر امیر الحسن کی راتوں کی نیند اڑتی گئی۔ ایک رات امیر الحسن نے خفیہ طور پر محل کے محافظوں سے ملاقات کی۔ انہیں رشوت دی گئی، خوف دلایا گیا۔ امیر الحسن نے کہا، اگر فقیر کل زندہ رہا تو تم میں سے کوئی محل کے باہر نہیں رہے گا۔ کچھ ایسا کرو کہ وہ آ تو محل چھوڑ دے، آ پھر زندگی۔ محافظ ہچکچائے، مگر سونے کی تھیلیوں نے ان کے ایمان کو خرید لیا۔ اس رات جب پورا محل خاموش تھا، ایک سایہ دار شخص آہستہ آہستہ فقیر کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ہاتھ میں خنجر تھا اور آنکھوں میں خوف کے ساتھ لالچ بھی۔ بادشاہ نے فقیر کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ محل کے اندر ہی دیا تھا، جہاں وہ سادگی سے رہتا تھا۔ چاندنی چھت پر پھیلی ہوئی تھی اور فقیر معمول کے مطابق درخت کے نیچے بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ قاتل دل میں، بس ایک وار اور یہ فقیر ہمیشہ کے لیے ختم۔ لیکن جیسے ہی وہ فقیر کے قریب آیا، فقیر نے گردن موڑ کر کہا، فقیر پرسکون لہجے میں، میرے دوست، جو ہاتھ خنجر کے لیے اٹھتا ہے وہ کبھی روشنی کو نہیں تھام سکتا۔ قاتل کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ حیران ہو کر پیچھے ہٹا۔ قاتل کانپتی آواز میں، تو جانتا تھا میں آ رہا ہوں۔ فقیر مسکرا کر،
मेरी रोशनी तेरे अंधेरे को देख चुकी थी। जा, वापस जा। कह दे अपने आकाओं से कि फकीर को मारना आसान नहीं, क्योंकि फकीर मरने से पहले खुद को मिटा देता है। कातिल घबरा कर भाग गया। अगली सुबह बादशाह के कानों तक खबर पहुंची कि फकीर पर हमले की कोशिश हुई है। वो फौरन इसके कमरे में पहुंचा। बादशाह फिक्रमंद लहजे में, क्या ताव खैरियत से है? फकीर, बादशाह सलामत। फकीर पर जो वार हुआ वो जिस्म पर नहीं, नियत पर हुआ। मैं सलामत हूं। बादशाह गुस्से में, मैं जिम्मेदार हूं। जिस शख्स ने मेरी जान बचाई, इस पर मेरे महल में हमला हो। कौन था ये? फकीर खामोश रहा। उसने नाम लेने से इनकार कर दिया। फकीर, जिस दिल में खौफ है, इसका नाम क्या लेना? मैं चाहता हूं कि यह महल सजा नहीं, मुआफी की जगह हो। बादशाह इस दिन फकीर के सब्र, मुआफी और अजमत से मजीद मुतासिर हुआ। अमीरुल हसन जान गया कि फकीर को कत्ल करना आसान नहीं। अब इसने अगला मंसूबा बनाया। अमीरुल हसन और खुफिया मीटिंग में, अगर हम फकीर को बदनाम कर दें, अगर उसे दरबार के लोगों के सामने एक जालसाज साबित कर दें, तो बादशाह भी इससे बदगुमान हो जाएगा। चंद दिनों बाद महल के कुतुब खाने में एक झूठा फरमान रखा गया, जिसमें लिखा था, फकीर को बादशाहत का वारिस बनाया जाएगा। ये फरमान दानिस्ता महल के नौकरों के हाथ लगा और दिनों में बात पूरे दरबार में फैल गई। अगले दरबार में तमाम वुज़रा, मुशीर और सिपासालार गुस्से में खड़े हो गए। एक वजीर जोर से, ये फकीर आखिर कौन है? क्या हम जो बरसों बादशाह के साथ हैं, सब बेकार हैं? क्या एक पागल बादशाहत का हकदार हो सकता है? बादशाह हैरान हुआ। बादशाह सख्त लहजे में, ये किसने कहा? वजीर ने जाली फरमान पेश कर दिया। फकीर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, फकीर, अगर फकीर तख्त का ख्वाहिशमंद होता तो वो दरख्त के नीचे बैठने के बजाय कीमती गांव तकिए पर लेटता। बादशाह गुस्से से, ये साजिश है और मैं जल्द इसका पर्दाफाश करूंगा। उसी दिन रात को बादशाह फकीर के पास आया, बहुत खामोश, बहुत उदास। बादशाह, फकीर, मुझे यकीन है कि तो सच्चा है, लेकिन इन साजिशों ने मेरे दिल को बोझल कर दिया है। फकीर नरमी से, बादशाह सलामत। जब रोशनी फैलती है तो अंधेरे पहले जिद करते हैं, लेकिन याद रखिए, रोशनी को ना तलवार रोक सकती है ना साजिश। बादशाह, तो मुझे क्या करना चाहिए? फकीर, जाहिर को मत देखो, दिल को देखो। तख्त को नहीं, खुदा के सुकून को देखो, तभी असल रोशनी जाहिर होगी। रात के आखिरी पहर, जब बादशाह अपने महल में तन्हा बैठा था, फकीर खामोशी से हाजिर हुआ। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। फकीर, बादशाह सलामत, आज वक्त आ गया है कि मैं आपको अपनी असल हकीकत बता दूं। बादशाह हैरत से, क्या मतलब? क्या तो वो नहीं जो हमें मिला था? जंगल के किनारे, खाक आलूद, बेघर। फकीर आहिस्ता लहजे में, मैं वही हूं, लेकिन मेरा असल नाम नूरुद्दीन है। मैं बादशाह ज़ैन अलाब्दीन का बेटा हूं, जिन्हें 20 साल पहले बगावत में कत्ल कर दिया गया था। मेरे बाप के वजीर अमीरुल हसन ही थे, जिन्होंने बाद में आपकी खिदमत इख्तियार की। बादशाह धचके से, क्या? फकीर, बचपन में मुझे छुपा दिया गया। बरसों खानकाहों और बियाबानों में जिंदगी गुजारी, इल्म हासिल किया, फ़क्र सीखा और जिंदगी के राज समझे। मैं तख्त लेने नहीं आया, सिर्फ सच्चाई जाहिर करने आया हूं। अगली सुबह फकीर ने दरबार में बादशाह के सामने तमाम सबूत रखे, पुराने खत, बादशाह ज़ैन अलाब्दीन के दस्तखत और एक बूढ़े मुहाफिज की गवाही, जो इस खूनी रात का ऐनी शाहिद था। बूढ़ा मुहाफिज कांपती आवाज में,
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا امیر الحسن نے زین العابدین کو دھوکہ دیا۔ شہزادہ نور الدین کو میں نے خود خانقاہ پہنچایا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ سخت لہجے میں، امیر الحسن، تو نے 20 سال تک ہمیں دھوکہ دیا۔ امیر الحسن گھبرا کر، میں نے جو کچھ کیا سلطنت کے لیے کیا۔ فقیر پرسکون آواز میں، سلطنت ظلم سے نہیں عدل سے چلتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ امیر الحسن کو گرفتار کیا جائے، اور اس دن پہلی بار پورا دربار فقیر کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے ایک عوامی جلسے میں فقیر کو ساتھ بٹھایا۔ لوگ حیران تھے، خوش بھی۔ بادشاہ نے فقیر کے ہاتھ میں ایک خالی فرمان دیا۔ بادشاہ نور الدین، اگر تو چاہے تو میں تخت بھی تیرے حوالے کر سکتا ہوں۔ ظاہری حالت کچھ نہیں، اصل تو دل کی روشنی ہے۔ جو دل روشنی سے خالی ہو وہ محل میں بھی اندھیرا ہی پھیلاتا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے فقیر کو سلطنت کا روحانی مشیر مقرر کیا، اور اس دن سے دربار کے فیصلے صرف عقل سے نہیں دل کی روشنی سے بھی ہونے لگے۔ سالوں بعد فقیر کی قبر بادشاہ کے محل کے قریب بنی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا گیا، یہ وہ تھا جس نے بادشاہی کو چھو کر بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا ظاہری حالت کچھ نہیں، اصل تو دل کی روشنی ہے۔